اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے، صاحب حکمت ہے، دانا ہے۔ اس کے کام کرنے کے اپنے انداز ہیں جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ہر کام اپنی حکمت سے کرتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کام کو کیسے کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کسی پر کوئی رحم کرنا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اپنے سلسلے ہیں جن کو وہ بروئے عمل لاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا جو تورات سے کافی محبت کرتا تھا، پکا یہودی تھا اور دین کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ اس نے روٹین بنا رکھی تھی کہ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا اور اس کے معنی پر غور کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کا خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ جب اس کا خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ تورات میں 4 جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اس نے وہ چاروں جگہ سے وہ جملے کاٹے اور ان کو جلا دیا۔ اسی طرح جب وہ دوسرے ہفتے کو تورات کی تلاوت کرنے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ 8 جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، تو اس نے وہ 8 حصے کاٹے اور کاٹ کر ان کو جلا دیا۔ تیسری دفعہ جب اسے دیکھا تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 جگہ پر تعریف کی گئی تھی اور آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں اسی طرح سے یہ کاٹتا رہا، جلاتا رہا تو ساری تورات ختم ہو جائے گی۔ کیوں نہ میں خود سے جاؤں اور ان سے ملاقات کر کے سمجھوں اصل حقیقت کیا ہے۔ اس یہودی نے یہ بات اپنے دوستوں سے کی تو دوستوں نے اسے منع فرمایا کہ تم نہ جاؤ، اگر تم وہاں پر گئے تو تم ان کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ اس آدمی نے اپنے دوستوں کو تورات کی قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے نہ روکیں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیجیے۔ تو دوستوں نے اسے بخوشی اجازت دے دی اور وہ مدینہ کے سفر کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ مدینہ میں پہنچا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو کہ کافی خوبصورت تھے۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو ان کا نوکر ہوں، میں ان کا غلام ہوں، آؤ میں تمہیں ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملاتا ہوں۔ وہ اس یہودی کو لے کر مسجد نبوی پہنچے تو وہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے اور صحابہ کرام مغموم تھے، پریشان تھے۔ اس یہودی نے جا کر سلام کیا اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیا۔ تو وہ صحابہ کرام اس کلمہ کو سن کر بہت بے چین ہوئے اور زار و قطار رونے لگ پڑے۔ جب ان کے حواس قائم ہوئے، وہ ہوش میں آئے تو اس سے پوچھا، اجنبی تو اجنبی معلوم ہوتا ہے اور باہر سے آیا ہوا لگتا ہے، کیا تجھے نہیں پتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے انتقال ہو چکا ہے اور اس جہان فانی سے رخصت فرما چکے ہیں؟ تو اس یہودی نے کہا، تم میں علی موجود ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا، میں علی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھی تمہیں میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ تو یہودی نے کہا، میں نے تورات میں آپ کا نام پڑھا تھا، آپ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیجئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانے قد کے تھے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ تھی، دانت چمکدار تھے، جب آپ مسکراتے تو دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، اور آپ کے شانوں مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ اس یہودی نے کہا حضرت علی علیہ السلام سے کہ آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا، میں تورات شریف میں یہ سب کچھ پڑھ چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی کہنے لگا کہ کیا آپ میں سے کوئی مجھے روضہ رسول تک لے جا سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ گئے اور روضہ رسول پر اس کو پہنچا دیا۔ روضہ رسول پر پہنچنے کے بعد اس نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اسے محسوس نہ کریں، تکلیف نہ سمجھیں، تو کیا آپ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استعمال شدہ کپڑا دے سکتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض مبارک لے آئیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک مجھے دے دی جائے۔ جب آپ وہ قمیض لے کر آئے تو اس قمیض پر 7 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس قمیض مبارک کو حضرت علی نے سونگا، صحابہ کرام نے سونگا، اور اس کے بعد اس یہودی کو وہ تھما دی گئی۔ اس یہودی نے جب اس قمیض کو سونگا تو کہنے لگا خدا کی قسم، میں نے آج تک اتنی پیاری خوشبو نہیں سونگھی جو کہ مجھے اس کپڑے سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سعودی روضہ اقدس سے پہنچا تو اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، اگر تجھے میرا اسلام قبول ہے تو مجھے اسی وقت موت دے دے۔ اس دعا مانگنے کے بعد فوری طور پر وہ وہیں گرا اور اس نے جان آخری کے سپرد کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی طرح سے تدفین کی اور اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا، اور خدا تعالیٰ کی حکمتوں میں کے سمجھنے کے لیے اس میں بہت سے راز پنہاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ خود کرتی ہے، اسے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ جو کام کرتا ہے اس کے کام میں حکمت و دانائی موجود ہوتی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔